عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی حملے کا خطرہ ہوتا تو ایک شخص پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو پکارتا. جب وہ جمع ہو جاتے تو انہیں خطرے سے آگاہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کھل کر اعلان حق کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اسی دستور اور طریقے کو اپنایا. آپ اعلان حق کے لیے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. اور آپ نے اہل مکہ کو پکار پکار کر جمع کیا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا. غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان حق کے لیے عرب کے دستور اور طریقے کو اختیار کیوں فرمایا؟ تو دیکھا جائے کہ اعلان حق کے لیے اس طریقے سے بہترین، مفید ترین، مؤثر ترین اور دل نشین کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے کے ذریعے آپ نے جہاں اہل مکہ کے سامنے اعلان حق فرمایا، وہاں آپ نے یہ طریقہ اختیار کر کے ان کو خاموش پیغام حق بھی دیا. وہ یوں کہ جس طرح دنیا کے خطرے سے تم ڈرتے ہو، اسی طرح ایک دن آخرت کا خطرہ بھی پیش آنے والا ہے. جس طرح تم دنیا کے خطرے کی خبر سن کر سب کام کاج چھوڑ کر چلے آتے ہو، اسی طرح آخرت کے خطرے کے حوالے سے بھی تمہارا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. جس طرح دنیا کے خطرے کی خبر دینے والا ایک اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ سامنے بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح آخرت کے خطرے سے خبردار کرنے والا بھی ایک بلند مقام پر کھڑا ہوتا ہے جسے مقام نبوت کہا جاتا ہے. تم جس طرح دنیا کے خطرے سے آگاہ کرنے والے کی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہو، اسی طرح تمہیں آخرت کے خطرے سے خبردار کرنے والے نبوت کے مقام پر کھڑے نبی کی بات پر بھی یقین کرنا اور ایمان لانا چاہیے. کیونکہ وہ جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے وہاں سے نہ صرف اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ اسے اگلا جہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر
اس ہستی سے رابطے میں ہوتا ہے جو سینوں کے رازوں تک کو جانتی ہے، اور وہ ایک ایسی ذات سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے جو بکل شیء علیم ہے۔ لہٰذا اس کی طرف سے آنے والی کوئی خبر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ وہ خاموش پیغام حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا یہ خاص طریقہ اختیار کر کے انہیں دیا۔ اس میں دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی نہایت اہم سبق ہے کہ وہ دین کی دعوت ایسے بہترین، مؤثر ترین اور دل نشین انداز میں دیں کہ اگر سامنے والا زبان سے انکار بھی کرے تو اس کا دل آپ کی دعوت کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔